جو اللہ کی طرف سے نہ ہو؟ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو ساری کائنات اس سے وابستہ ہے، اس سے منسلک ہے اور اس کا تعلق موجود ہے۔ آج بھی وہ چیز ہے، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ کمال ہے جو پروردگار عالم میں نہیں ہے۔ اللہ مالک کل ہے، خالق کل ہے، رب کل ہے، الہ کل ہے، سب دینے والا ہے، سب چھیننے والا ہے، مگر اللہ ہرگز عاجز نہیں ہے۔ جو خوبی پروردگار میں نہیں ہے وہ اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتا، مخلوق کو بغاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اکڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ عاجزی اللہ کی پسندیدہ ترین چیز ہے۔ میں لوگوں کو جب لوگ صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو دو باتیں سمجھاتا ہوں کہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، بڑا لو کرتا ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ جب آپ میں کبر کی کوئی رمز نہ رہے تو آپ عاجز بندے ہیں، عام بندے ہیں، عزت کرنے والے، ڈرنے والے، یہ سمجھنے والے کہ آپ کا سب کچھ اللہ کے پاس ہے، آپ کے سانس بھی اللہ کے پاس ہے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ جب اپنے آپ کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں بے اختیار ہوں، پھر آپ عاجز بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ سارے اختیار جب آپ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس۔ شمولیت کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، ان کو انعامات دیتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں گنواتا ہے، نعمتیں بتاتا ہے، نعمتیں پہنچاتا ہے، نعمتیں تقسیم کرتا ہے، مگر ان کی طرف سے کسی معاوضے سے بالکل سمد میں ہے، بے نیازی میں۔ سمدیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا، کچھ نہ لینا۔ اللہ کا سورج فصلیں پکا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، آپ کی فصلوں سے پانی اڑا رہا ہے، آپ کو دھوپ دے رہا ہے، آپ کو حرارت دے رہا ہے، آپ اسے کیا دیتے ہیں؟ سورج اللہ کی سمدیت کا ایک مظہر ہے۔ بارش برستی ہے، سب کے کھیتوں میں برس رہی ہے، پانی دے رہی ہے، پینے کا، نہانے کا، کھیت چراب کرنے کا، گھروں کو صاف پاک کرنے کا۔ آپ بارش کو کیا دیتے ہیں؟ تو بارش سمدیت کا ایک روپ ہے۔ سمدیت بنیادی طور پہ کیا چیز ہے کہ تمہارے لیے اللہ ہر چیز بہتر سے بہتر چاہتا ہے، مگر تم سے اس کے معاوضہ نہیں چاہتا۔ اگر جنت کی بات بھی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، بخشش کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے، آخرت میں انعامات کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے، اللہ کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ آپ کی طرف سے کسی بھی نفع نقصان سے آزاد ہے، یہی سمجھیے۔ آپ اللہ کا نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں، نہ اسے بڑا کر سکتے ہیں، نہ اسے چھوٹا کر سکتے ہیں، نہ اسے امیر کر سکتے ہیں، نہ اسے غریب کر سکتے ہیں۔ وہ جو ہے، جس طرح کا ہے، جیسا ہے، بھرپور ہے، مکمل ہے، اور آپ کی طرف سے کسی معاوضے سے بے نیاز ہے۔ تو سمدیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا، کچھ نہ لینا۔ جب یہ کوالٹی کسی مرد خدا میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو مخلوق کے لیے اپنانا تقریباً ناممکن کے قریب ہے۔ ہمیں تو حاجات ہیں، سونے کی، پیشاب کرنے کی، پخانا پھرنے کی، کھانا کھانے کی، غصے کی، نفرت کی، محبت کی، چاہت کی۔ ہماری تو بہت سی حاجات ہیں، ہم تو اولاد کی محبت میں مجبور ہیں۔ تو جو حاجات میں پھنسا ہوا ہے وہ سمجھ نہیں ہو سکتا، جو اس کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو کسی مخلوق میں نہیں ہوتی۔ تو جو مخلوق اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو دیتا ہے، لیتا نہیں، کچھ بھی نہیں لیتا، صرف دینے پہ کمر باندھ لی ہے، وہ سمدیت کی پریکٹس کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے کی ہے توحید۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے۔ دونوں میں جب اللہ تنہا ہوتا ہے تو تب توحید مکمل ہوتی ہے۔ پرسنالٹی میں کوئی بیٹا نہیں اللہ کا، کوئی باپ نہیں اللہ کا، کوئی بہن نہیں اللہ کی، کوئی بیوی نہیں اللہ کی، کوئی اولاد نہیں اللہ کی۔ یہ پرسنالٹی ہے، اس کے نسب میں کوئی نہیں ہے۔ سادہ کھانا، سادہ دفتر، سادہ گھر، چھوٹا دفتر، چھوٹی گاڑی، اپنے آپ کو سکیڑ کر۔ میں نے ٹی وی پہ ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا ریورس گیئر۔ اس میں نے یہی کہا تھا
کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ ذلت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی. یہ بات ہے کوئی 6 سال پہلے کی. میں نے کہا بجلی کا بٹن جلانے کی طاقت نہ رکھو گے، تمہارے گھر میں بجلی موجود ہوگی. گیس استعمال نہیں کرو گے، گاڑی تمہارے گھر کھڑی ہوگی، پیٹرول نہ ڈلوا سکو گے. پلٹ پلو، واپس ریورس لگاؤ. 1964 تک جا کے دیکھو کیا سامان ہوتا تھا گھروں میں. یورپ جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے. چائنا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے. انڈیا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے. کم سامان کے ساتھ جینا سیکھو، کم اسباب کے ساتھ جینا سیکھو. جب تک سادگی اختیار نہیں کرو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حالات نہیں بدل سکتی. 10 IMF آ جائیں تب بھی نہیں بدل سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات سمجھیں، اللہ کہتا ہے جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں. یہ سب سے بڑا ایشو اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے تمہارے حالات. دوسرا، اللہ کسی بھکاری کو پسند نہیں کرتا. بھکاریوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن بھکاری ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ غار ہوں، دونوں طرف یہ گالوں کی بجائے غار ہوں گے. ان کو ایسے اٹھایا جائے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے، تم مفلوق الحال تھے، میں نے اور میرے رسول نے تمہیں غنی کر دیا. اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو. راضی کیسے کرو گے وہ بھی اللہ بتا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے شکر گزار بندے ہیں میں ان کے انعامات میں اضافہ کرتا ہوں. ہمارے ہاں سب ناشکرے ہیں. صبح جب ہوتی ہے حکمرانوں کو، اہلکاروں کو، محلے والوں کو، سبزی والے کو، فروٹ والے کو، دودھ والے کو، گوشت والے کو، سب کو برا بھلا. ہر چیز نمبر 2 ہے، ہر چیز غلط ہے. اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سارے کام نمبر 2 کے کر رہا ہوتا ہے. ہر ایک کا شکوہ صبح. یہ زبان اللہ نے ہمیں دی تھی اور یہ ہونٹ دیے تھے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے. ہم دن کی ابتدا ناشکرے پن سے کرتے ہیں. دنیا کی کون طاقت ہمیں محفوظ کر رہے گی؟ کوئی بچا لے گا ہمیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہمیں شکوے چھوڑ کے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور فضول خرچی سے بچنا ہے. یہ دیکھنا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہ کریں تو ہمارے اخراجات کم ہو سکتے ہیں. بھلے ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو مگر اخراجات کرنا اچھی عادت نہیں ہے. ایک ایک آئٹم کو گننا ہے، دیکھنا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھروں میں کیا چیزیں استعمال ہو رہی تھی، کتنی استعمال ہو رہی تھی، آج کتنی استعمال ہو رہی ہیں اور کیا رویے ہیں ہمارے. باہر کھانے پہ ہم کتنا لگاتے ہیں، گھر میں پکانے پہ کتنا لگاتے ہیں. ہر چیز کو دیکھنا ہے، بھالنا ہے، اس کی بجٹنگ کرنی ہے، قومی سوچ کے ساتھ کرنی ہے. غربت قومی مسئلہ ہے. یہ تب تک دور نہیں ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس میں فرمان، ایک تو اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو اور میرا شکر گزار بندے بنو. رزق کی تقسیم میرے ذمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مبارک ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا. کملی والے کا فرمان، میانہ روی کو پکڑ لو، میانہ رو کبھی مفلس نہیں ہوگا. تو ہم مفلس ہیں. اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ کوئی غریبی کسی کی دور کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنل سسٹم نے کتنے ملکوں کی غریبی دور کی ہے، کتنے لوگوں کی غریبی دور کی ہے؟ کوئی ریکارڈ ہے، کوئی مثال ہے کسی کے پاس؟ آپ نے اپنی غریبی خود دور کرنی ہے. ایک طریقہ یہ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اللہ سے پناہ مانگنے کے ساتھ، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزاری انفرادی اور اجتماعی، اس کی روشنی میں، اس کی ہدایت میں، اس کی ٹیچنگ میں، اس کے ساتھ پھر بھیک سے نفرت کرتے ہوئے. وہ لباس ہمیں نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، وہ بڑا گھر نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے. بھیک سے نفرت کرنی ہے. انسانی عزت نفس کے لیے جو سب سے ظالم چیز ہے، بری چیز ہے، وہ بھیک ہے.
ہم ایک کس طرح نکل سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اسراف سے بچ کر، دوسرے نمبر پر اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ ماؤ زے تن چائنا کا لیڈر، انقلاب کا لیڈر، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہا جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے، کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں۔ تو مقصد کیا ہوا؟ ہر فرد کو کام پہ لگا دو۔ اگر ہر فرد کام پہ لگ جائے اور کوئی مشکل نہیں ہے معاشرے کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے۔ دوسری چیز آپ کے پاس وافر ہے، آبادی آپ کی 62% نوجوانوں کی ہے، ریٹائر لوگوں کی نہیں ہے۔ یہ جاپان نہیں ہے کہ جہاں ریٹائر لوگوں کی زندگی ہے، پاکستان ہے، یہاں 62% نوجوان ہیں، اور زمین آپ کی بے شمار ہے۔ سارے نوجوانوں کو زمین کو آباد کرنے پہ لگا دو، اشتمال اراضی کے پروگرام بنا دو، مجبور کر دو ذمہ دار کو جس کی زمین ہے کہ اگر تیری زمین بے آباد ہوگی تو گورنمنٹ اس کو لے لے گی، ہائر کر دے گی۔ نوجوانوں کو یہ بتا دو کہ پاکستان کا کوئی سڑک ایسی نہ ہو جس کی سائڈیں کچی ہوں، وہ آباد کرنی ہے، کھیت آباد کرنے ہیں، پہاڑوں کو مسمار کر کے ان کو ہموار کر کے آباد کرنا ہے۔ ایگریکلچر ملک بن کے دکھا دو، ہر نوجوان کو استعمال کرو۔ میں چائنا کی ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں، اشش کرتا ہوں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان اپنے اپنے حصے کا سب کام کر رہے ہیں۔ یہ قسم کھا لو کہ ہم نے کسی کے مال پہ زندہ نہیں رہنا، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو 24 گھنٹے جتا ہوا رکھنا ہے تاکہ قوم کی حالات سمجھ جائیں۔ قرضوں سے 78 سال میری عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ہم قرضے ہی دیکھ رہے ہیں، قرضوں سے قوم نکلی نہیں۔ جب تک کام نہیں کرو گے، خود غیرت نہیں کرو گے، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایک فارمولہ ماؤ زے تن نے دیا کہ جتنی آبادی ہے، جتنے لوگ ہیں، ان سب سکل ان سکل دونوں طرح کے کام موجود ہیں معاشرے میں، مملکت میں موجود ہیں۔ ہر بندے کو کام پہ لگا دو، ویلے بندے کو برداشت نہ کرے قوم کسی شکل میں، ویلا کھیت برداشت نہ کرے، ہر حال میں کھیت آباد ہو۔ اور ایک فارمولہ کبیر داس نے دیا امیر ہونے کا، غربت سے نکلنے کا۔ ایک تو ماؤ زے تن نے دیا، پہلے اللہ نے دیا، اس کے رسول نے دیا، پھر میں نے ماؤ زے تن کو کوٹ کیا۔ اب کبیر داس، جیسے چائنا میں کنفیوشس ہوا ہے، ایسے انڈیا میں کبیر داس ہوا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پیغمبر